بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ صبر کے حد تو یہ ہے تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو تمہارے سالوں سے کیا گیا صبر کیسے رائے گا جانے دے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ثواب ہے لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہو جب آپ کا زور زور سے رو کر اپنے تکلیف کو اظہار کرنے کو دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لے، اسے کہتے ہیں صبر۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے۔ صبر کی ایک اور بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں، زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتی ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ دنیا کا مکافات عمل ہے، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ سننے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کے اوقات 2 کوڑے کی رہ جاتی ہے۔ مجھے کسی مصیبت میں صبر کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے عافیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، جب خود پینا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہو۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین، حالات بدل جائے گی، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ سمجھ نہ آئے زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دوسرے طرف یہ کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آزمائش ہمارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنے دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔
صبر کرنا سیکھ لیں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتے ہیں آپ کب کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یقین ہے اگر خدا پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ تم دعا تو کرتے ہو پر صبر نہیں کرتے ہو۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام اصل میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کے آہ یا بددعا ہی تمہارے پیچھے کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر تمہاری خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارے صبر اتنا پسند آ جائے وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پال لیتا ہے۔ صبر کرے، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتاؤ مت، بس رب پر چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتے تو ہم نے صبر کرنا کبھی نہ سیکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔